بڑے گناہوں میں ایک گناہ ہے قذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ پاک دامن مرد ہو یا پاک دامن عورت ہو، اس پر زنا کی تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر، جو مومن اور مسلمان عورتیں ہیں، جو غافل ہیں، جنہیں دنیا ما فیہا کا پتہ نہیں ہے، ایسی پاک دامن عورتوں پہ جو تہمت لگائیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن گواہی دیں گے ان پر ان کے ہاتھ، ان کی زبانیں، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیا۔ انہوں نے جو لوگوں پر تہمت لگائی ہوگی تو ان کے ہاتھ، پاؤں اور اعضاء یہ سب ان پر گواہی دیں گے۔ اس لیے یہ بڑا گناہ ہے۔ آج معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ پاک دامن مرد اور عورت پر الزام تراشی ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، جنہوں نے پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائی، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہیں آئے، فجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی پر تہمت لگائے تو کہا اس کو 80 کوڑے مارو، کبھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور ایسے شخص پر اللہ رسول کی لعنت ہے، اور ایسا آدمی فاسق ہے۔ اب تہمت لگانا کس طرح ہے کہ کسی کو زانی کہنا، یہ کسی کے بارے میں کہ یہ حرام زادہ ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، یا کوئی پاک دامن عورت گھر سے کسی کام کے لیے نکلی تو اب اس کے بارے میں یہ خیال کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ غلط ارادے سے نکلی ہے، یہ فلاں کی بیوی کا فلاں سے تعلق ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں ہے، محض عورت کا گھر سے نکلنا، اس پر تہمت لگانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ بس اوقات کوئی خاتون اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکلتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے، مدرسے چھوڑنے کے لیے، اپنے علاج معالجے کے لیے، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے، کسی کے ہاں میت ہو اس کے ہاں اب وہ تعزیت کے لیے جاتی ہے، اس پر اس طرح کے الزام تراشی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چونکہ عزت ایک بہت اللہ کے ہاں معیاری چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت کے لیے جو حد رکھی ہے وہ حد قذف ہے، کہ جو کسی پہ تہمت لگائے گا اس پر حد قذف آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان گناہوں میں ایک گناہ ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من قذف مملوکہ بالزنا، جس نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی، یقام علیہ الحد یوم القیامہ، قیامت کے دن اس پر حد قائم کی جائے گی، الا ان یکون کما قال، مگر یہ ہے کہ وہ اس طرح ثابت کر دے جیسے اس نے کہا ہے، یعنی اگر گواہوں سے ثابت کر دے تو فبہا، نہیں کر سکا تو اگر اپنے غلام پر بھی تہمت لگائی ہے اس کے بدلے بھی قیامت کے دن اس کو حد لگائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کر جائے، هل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنے منہ کے بل، الا حصائد السنتہم، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ لوگ جو جہنم میں جائیں گے آپ نے فرمایا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے، اس لیے تم اپنی زبان کا استعمال ٹھیک رکھنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی پر الزام تراشی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ لا یبغض الفاحش البذی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو مبغوض رکھتا ہے
اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو بے حیائی کو پھیلائے، بد کرداری کو پھیلائے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ جو فحش گفتگو کرتا ہے، بے حیائی پر مبنی باتیں کرتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عقبہ ابن عامر آئے اور اس صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ من نجاتو، انسان کی نجات کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا 3 چیزوں کو لازم پکڑ لو، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کشادہ ہے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا۔ انسان گھر سے نکلتا ہے تو فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کہاں اپنی زندگی گھر کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں گزارنا۔ نمبر 3، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہنا۔ اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں تو آپ نے فرمایا تمہاری نجات ہو گئی۔ تو نمبر 1 زبان کی حفاظت، نمبر 2 اپنے گھر میں وقت گزارنا، اور نمبر 3 اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے کسی پہ تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں انسان کو سزا دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے بستان المحدثین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس دور کے اندر ایک خاتون دوسرے کو غسل دے رہی تھی، تو جس دوسری خاتون کو غسل دیا جا رہا تھا، یہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اچانک اس جس کو غسل دیا جا رہا تھا اس کی شرمگاہ پہ چپک گیا۔ غسل کے دوران اس کا ہاتھ جب وہاں چپک گیا، کافی کوشش کی، ہاتھ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ کافی پہلوان لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی کھینچا، لیکن اس کا ہاتھ اس میت کے ہاتھ شرمگاہ سے نہ ہٹا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا ہاتھ کہاں لگا ہے؟ کہا جس خاتون کو غسل دیا جا رہا تھا اس کی شرمگاہ پر۔ امام مالک نے کہا مجھے لگتا ہے اس خاتون نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، اس لیے اس کا ہاتھ اس کے جسم پہ چپک گیا، تم اس کو حد قذف کے 80 کوڑے لگاؤ۔ تو جیسے ہی خاتون کو کوڑے لگانا شروع کیے گئے، 80 کوڑے جیسے پورے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دم ہٹ گیا۔ امام مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اس پاک دامن عورت پر چونکہ تہمت لگائی ہوگی کہ یہ زانیہ ہے، تو اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دی کہ تو کیوں نیک عورت پر زنا کی تہمت لگا رہی ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں اسے سزا دے کے رسوا کر دیا، اور جب 80 کوڑوں کی حد پوری ہوئی تو اس کا ہاتھ ہٹ گیا۔